نمبر 105 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم این اور کتنی ہی من آیت نشانیاں فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں یمرون علیہا جن کے اوپر سے یہ گزرتے ہیں یعنی جن کے پاس سے یہ گزرتے ہیں وہم عنہا اور وہ ان سے معرضون اعراض کرنے والے ہوتے ہیں وما یؤمن اکثرہم اور نہیں ایمان لاتے ان کے اکثر باللہ اللہ کے ساتھ الا مگر وہم مشرکون اس حال میں کہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا قصہ تو ختم ہو گیا ہے، اب فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کتنی ہی آیات نشانیاں ہیں آسمان میں ہیں زمین میں ہیں جن کے پاس سے گزرتے ہیں۔ مطلب گزرنے کا مطلب لازمی نہیں کہ اس کے پاس سے گزریں، مطلب یہ جو ان کی نگاہ میں آتی ہے، جو ان کے سامنے آتی ہے، جو ان کے علم میں آتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وہ ان آیات سے نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اللہ نے زمین کے اندر بے شمار آیات رکھی ہیں، نشانیاں رکھی ہیں، اور تمہارے نفسوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی ایک دلائل ہیں جو اللہ نے نازل کیے معجزات دیگر وغیرہ، ایک ہیں جو آفاقی دلائل ہیں اور انفسی دلائل، انسان کے اپنے نفس کے اوپر ہی غور کرنے سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نفس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، اس کا نظام چلانے والی، اس کو زندہ کرنا، پیدا کرنا، مارنا، پھر دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور آفاق کے اندر یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج اور چاند کا طلوع غروب، ستاروں کا آنا جانا، دن اور رات کا آنا جانا، الغرض بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب زمین و آسمان کی تخلیق اور دن اور رات کا آنا جانا اہل عقل کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ ایک خالق کے وجود کا یہ بھرپور قسم کی نشاندہی ہے کہ ان کو چلانے والی کوئی ذات ہے، ان کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے۔ اور جن کے سامنے سورج کے سامنے مجوسی ماتھا ٹیکتے ہیں یا آگ کی پرستش کرتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ مورتیوں کی، پتھروں کی، درختوں کی، تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ایک مثال دی جاتی ہے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو لن يخلقوا ذبابا وہ تو ایک مکھی بھی انہوں نے پیدا نہیں کی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ اگر مکھی ان کا کھانا یا کوئی چیز اپنے منہ میں لے کر باریک سی اڑ جائے تو وہ اس کے منہ سے چھیننے کی قدرت نہیں رکھتے، وہ تمہارے خالق کیسے ہو سکتے ہیں، مالک کیسے ہو سکتے ہیں، معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ امن خلق السماوات والارض کون ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی؟ وانزل من السماء ماء کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، پانی برساتا ہے؟ یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ سورج کے پجاری ہوں، چاند کے پجاری ہوں، آگ کے پجاری ہوں، پتھروں کے پجاری ہوں، بتوں کے پجاری ہوں، کوئی ہستی ایسی نہیں پیش کر سکتے کہ جس کے بارے میں وہ کہتے ہوں یا ثابت کر سکتے ہوں اس نے زمین کے 1 انچ کا ٹکڑا ہی بنایا ہو، آسمان کے 1 انچ کا ٹکڑا بنایا ہو، کوئی چیز پیدا کی ہو، صرف اللہ کی ذات، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے وجود کے لیے اور مدبر الامر ہونے کے لیے جدھر بھی نگاہ دوڑائیں ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں، آیات ہی آیات۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں کتنی ہی اللہ کی نشانیاں آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، وہ ان کے سامنے آتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، لیکن بجائے غور کرنے کے، بجائے فکر کرنے کے وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے، نشانیوں کے اوپر غور کرنے والا اگر غور کرے نا اسے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کی معرفت کے لیے، توحید کی معرفت کے لیے آیات کے اوپر غور کرتا ہے، نشانیوں کے اوپر،
اللہ اسے اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں، صراط مستقیم عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی پہچان کے لیے نہیں کرتا، دنیاوی مقاصد کے لیے اللہ کی علامتوں اور نشانیوں کے اوپر غور فکر کرتا ہے، آخرت نہ صحیح اللہ دنیا میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ یہ سائنسدان آپ کے آیات کے اوپر غور کرتے ہیں، آخرت اگر نہیں بھی ملتی دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ایجاد کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کی گیس اور دیگر جو چیزیں مادے انہوں نے بنائے ہیں، صرف بھاپ نکلنے کو دیکھتے ہوئے، جب پانی کی حرارت تیز ہوتی ہے اس سے بھاپ نکلتی ہے، اس بھاپ کی پاور کو انہوں نے چیک کیا، پھر اس سے کیا کچھ بنا ڈالا۔ اللہ کی آیات پہ، اللہ کی تخلیق کے اوپر جو غور کرتا ہے، اگر آخرت کے لیے نہیں کرتا، اللہ کی پہچان کے لیے نہیں کرتا، تو دنیا میں اللہ اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے دیتے ہیں، لیکن حقیقی فائدہ اس کو ہے جو ان نشانیوں کے اوپر غور کرے، اور نشانیوں کے اوپر غور کر کے وہ اپنے اللہ کو پہچانے، اس کی عبادت کرے، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز کی عبادت کی نفی کر دے۔ اور آج کی سائنس جب تحقیق کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے اللہ کی نشانیوں کے اوپر، تو وہ بھی ماننے سے یہ بات انکار نہیں۔ جو سائنس آج بات کر رہی ہے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، 1400 سال پہلے۔ مثال کے طور پہ ایک مکھی جب بھی پانی کے اندر گرتی ہے، مایا چیز کے اندر گرتی ہے، آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، ایک پر وہ ڈبو دیتی ہے، ایک پر اس کا اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ مکھی آپ جب بھی دیکھیں پانی کے اندر گر گئی ہے، ایک پر اس کا ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ایک پر اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی جب پانی کے اندر گر جائے اسے مکمل ڈبو کے باہر نکال دو۔ اگر تم نے وہ چیز استعمال کرنی ہے، اس پوری مکھی کو اندر ڈبو کے پھر باہر نکالو، وہیں سے اٹھا کے اس کو باہر نہ پھینک دو، بلکہ اس کو مکمل ڈبو لو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہے، ایک پر کے اندر شفا ہے۔ بیماری پہلے پر کو وہ ڈبو دیتی ہے، شفا والا پر اوپر رہ جاتا ہے، تو تم نے پوری ڈبونی ہے تاکہ شفا والا پر بھی اندر ہو جائے اور تم اس کو استعمال کر لو۔ جب آج اس کے اوپر سرچ کی گئی آج کے دور میں، تو یہ بات بالکل واضح ثابت ہو گئی کہ مکھی کے ایک پر کے اندر جراثیم ہے، بیماری ہے، دوسرا پر صاف شفا ہے، اس جراثیم کش ہے۔ اور آپ جب بھی دیکھیں مشاہدہ کر کے، مکھی ایک پر اٹھا لیتی ہے، ایک پر ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں، ان کے اوپر تحقیق۔ کتے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس وقت خوردبین نہیں تھی، لیبارٹریز نہیں تھی، پھر بھی آپ نے فرمایا کتے کا اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈل جائے تو تم نے اس کو 7 بار دھونا ہے، 1 بار مٹی کے ساتھ مانجنا ہے۔ تو آج تحقیقی کی تو سب سے گندے جراثیم کتے کے۔ اور دوسری بات جو اس سے ثابت ہوئی، مٹی جراثیم کش ہے۔ اگر آپ مٹی کے برتن میں پانی ڈال کے رکھتے ہیں، آپ کا پانی خود بخود فلٹر ہو جاتا ہے۔ مٹی بتاتے خود جو ہے وہ جراثیم کش ہے۔ اسی طریقہ دیگر اور جراثیم، اگر آپ مہنگے سے مہنگے صابن سے یا شیمپو سے کسی بھی چیز سے ہاتھ دھوئیں، خوردبین سے چیک کریں اور مٹی سے ہاتھ دھوئیں، زیادہ شفاف یا زیادہ صفائی، جراثیموں سے خاتمہ جو ہے وہ مٹی کے ساتھ ہوگا۔ مٹی کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ اس طریقے سے آج کی سائنس کہتی ہے زمین و آسمان، اب آج تو کسی نے نہیں دیکھا نا، پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کسی نے ان کو دیکھا نہیں دیکھا۔ آج کی سائنس کہتی ہے، تحقیقات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے، جڑے ہوئے تھے، اور یہ آج پتہ چلا۔ پھر ایک وہ کہتے ہیں دماغ کا ہوا تو یہ جدا ہو گئی۔ اللہ نے سورہ انبیاء میں قرآن مجید کے اندر فرمایا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر نے یہ آیت پڑھ کے بیان کی نا کہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو جدا کیا ہے۔ تو جو سائنس کو آج پتہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات میں یا اپنی احادیث میں اتنا عرصہ پہلے بتا دیا۔ مطلب اگر کوئی آج غور کرے آیات کے اوپر، نشانیوں کے اوپر، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ اکیلا خالق کائنات ہے، وہی ساری نظام کو چلانے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کتنی نشانیاں اوپر سے گزر جاتے ہیں، ان کے مشاہدے میں آ جاتی ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ اس سے اعراض کرتے ہیں،
ان کے اوپر غور و خوض نہیں کرتے اور اس کے اوپر جو ہے تفکر نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور ان کے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے الا وهم مشرکون، مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات اگر آپ دیکھیں مشرکین مکہ، ان کی دیوی دیگر لات عزا منات ود سوا یغوث یعوق نصر بوتیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ، آپ ان سے سوال پوچھو آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ آپ پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کو اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، امور کون چلاتا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، بارشیں کون برساتے، کہتے ہیں اللہ۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، کہہ دو کون ہے جو آسمان سے روزی دیتا ہے، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے سماعت و بصارت کا جو ہے مالک، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہتے ہیں اللہ۔ اب اللہ کے اوپر ایمان ہے، کیسا، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، ہمیں پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک بنا دیتے ہیں اکثر لوگ۔ پھر دوسرے آپ دیکھ لیں یہودی، کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں، محبوب ہیں، لیکن بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں معبود بنا لیا تھا، اور بعد میں ان کے معبود دیکھ لیں آپ، احبار و رہبان کو معبود، اتخذوا احبارا و رہبانا اربابا من دون اللہ، احبار و رہبان کو رب بنا لیا۔ اب اللہ کے اوپر ایمان ہے لیکن ساتھ میں احبار و رہبان کو بھی رب بنا لیا۔ تیسرے آپ دیکھ لیں عیسائی، کہتے ہیں اللہ تین ہے، اللہ کو مان کے بھی اللہ کے بات نہیں ماننی، اللہ تین ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کبھی کہتے ہیں مریم سیدہ مریم اللہ کی بیوی معاذ اللہ، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے معاذ اللہ، تو یہ سمجھو اللہ کو نہ ہی ماننا ہوا نا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ اللہ کو مان کر بھی شرک کرتے ہیں، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی شریک اور بھی بنا لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے ہوتے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کتنا پیارا جملہ، اے اللہ میں حاضر ہو گیا، لبیک لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک ہے ہی نہیں، الا شریکا لک، نہ سوائے تیرے اس شریک کے جسے تو نے خود شریک بنایا ہے، اللہ نے تو کسی کو شریک نہیں بنایا۔ اسی تو فرمایا اکثر ایمان لانے کے ساتھ شرک کر دیتے، اب کہہ رہے تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں مگر جن کا تو نے شریک بنایا، اور وہ بھی جن جن چیزوں کے مالک ہیں ان کا مالک بھی حقیقت میں تو ہی ہے، یعنی عطائی ہے، ان کو جو کچھ ملا عطائی ہے، حقیقی تو ہی ہے سب کچھ، مانتے ضرور ہیں لیکن ساتھ میں شرک کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اللہ ہی ہے سب کچھ، لیکن یہ مورتیوں کو عبادت کیوں کر رہے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اس لیے عبادت کر رہے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، مطلب اللہ کو مان کر بھی کبھی اللہ کے لیے کچھ سیڑھیاں بناتا ہے، کبھی اللہ کے لیے کہتے ہیں یہ ہمارا وسیلہ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ اللہ کی بیوی ہے، کبھی کیا کسی نہ کسی صورت میں۔ اور یہ بڑی جہالت والی بات ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی، ہمارے مسلم جیسے یہود نصارہ کے اندر 73 فرقے 72 فرقے بنے، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی نبوت کے دور سے دوری کی بنیاد پر یہ کام شروع ہو گیا۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ مخفی خزانہ تھا پھر ظاہر ہوا، تو یہ جتنی بھی شکلیں یہ ساری اللہ کی، معاذ اللہ، مان کے بھی اللہ کو اللہ کے ساتھ دنیا کو شریک ٹھہرا دیا۔ کبھی کہتے ہیں چاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹ مٹھڑ بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ بھئی ظاہر میں تو بابا جی ہے لیکن حقیقت میں یہ اللہ ہے، یہ اللہ کو مان کے بھی اللہ کے ساتھ کسی بابے کو شریک بنا دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کبھی کہتے ہیں خدا رسول اللہ کے اندر اتر آیا، اور رسول اللہ اور خدا دونوں مل کر پیر صاحب جو ہیں ہمارے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کے اندر آگے حلول کر گئے، اللہ کو مان کر بھی اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہرا دیا۔ مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، گنج بخش، فیض عالم، دیگر القاب جو ہم نے دیے، اللہ کے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ کوئی مصیبت آ جائے ہم کہتے ہیں مولا علی مدد فرما مشکل کشا، اللہ سے مدد کب مانگیں گے؟ بے اولاد ہو جائے ہم نے اس کے لیے کوئی الگ پتھر بنایا ہوا ہے، وہاں سے جا کر اپنے ساتھ جسم کے ساتھ ملیں گے پتھر، شفا ملے، وہ اولاد مل جائے گی۔ عورتیں جو ہیں جولی پھیلائیں گی، پتا گرے گا تو بابا جی شفا دے دیں گے، اولاد دے دیں گے، اسی لیے اس کا نام ہی رکھتے پیراں دتا، پیروں نے دیا۔ دیگر اس طرح کی بہت بڑی جہالتیں ہیں ہمارے اندر
جو قرآن کے علم سے دوری کی بنیاد پر ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. اکثریت اللہ کے اوپر ایمان جب لاتی ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے. تو اللہ کو کون سا ایمان مطلوب ہے؟ جو خالص ہو، جس کے اندر الگ سا شرک نہ ہو. سبحان اللہ.